بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کا انتہائی امپورٹنٹ لیکچر آپ کے پاس کلاس 9th کے لیے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، 2 نمبر کی یہاں سے آ سکتا ہے، اور پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ یہاں سے آپ کو جو حصہ قواعد ہے اس میں سے بھی پورشن بن جائے۔ مرکب تام کی اقسام، یہ پورشن اس نے دیا ہے آپ کا آبجیکٹو کے لیے، یہ ہو سکتا ہے فرسٹ سیکنڈ ایئر کو بھی آ جائے، چھوٹا سا پورشن ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ مرکب تام، مرکب کس کو کہا جاتا ہے؟ مرکب کی ڈیفینیشن لکھ لیجئے گا پہلے، دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ سمجھ آگئی بات کی؟ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ ڈیفینیشن بن جاتی ہے، دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اب جیسے علی میرا بھائی ہے، اگزامپل دے دینا آپ نے، ٹھیک ہے، یا علی میرا بھائی ہے، یہ مرکب ہے بیسیکلی۔ اس کی 2 اقسام ہیں، لکھیے گا، اس کی 2 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص اور مرکب تام 9th کلاس لازمی لکھے، اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرے، مرکب ناقص اور مرکب تام، ٹھیک ہو گیا۔ مرکب ناقص کی ہیڈنگ دیجئے گا، مرکب ناقص کی ہیڈنگ دینی ہے دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ، دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو پورا مطلب سمجھا نہ سکے، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو پورا مطلب سمجھا نہ سکے۔ جیسے مرکب ناقص کی مثال کیا ہوگی؟ میرا بھائی۔ سر بات سمجھ نہیں آ رہی، میرا بھائی کیا ہے؟ 4 آم۔ 4 آم 2 لفظ ہے نا سر، مرکب تو یہی ہے، مرکب کی پہچان بن گئی، 4 آم۔ بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی سر؟ آپ مجھے بولیں گے 4 آم کو کیا ہوا، 4 آم کے بارے میں بتائیں۔ میرا بھائی، کیا ہوا بھائی کو؟ علی کی بہن، کیا ہوا علی کی بہن کو؟ سر یہ 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس سے یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو بات سمجھا نہیں سکتی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب ناقص کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا سر۔ پھر اس کے بعد مرکب تام، 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ، 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ، 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو پورا مطلب سمجھا دے، جو پورا مطلب سمجھا دے، اسے مرکب تام یا جملہ کہتے ہیں۔ سنٹینس کی ڈیفینیشن ساتھ ہی جوڑو، 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو پورا مطلب سمجھا دے، اسے مرکب تام یا جملہ کہتے ہیں۔ سر یہ جملہ بن جاتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو پورا مطلب سمجھا دے، اسے مرکب تام یا جملہ کہتے ہیں۔ جیسے علی خوبصورت ہے، سر جملہ ہے نا، 2 سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ بھی ہے اور بات بھی سمجھ آ رہی، سر کوئی علی ہوگا اور وہ خوبصورت ہوگا۔ اگزامپل دینی ہے آپ نے، سر علی خوبصورت ہے، علی چھت پر ہے، علی چھت پر ہے۔ یہ سر آپ کے پاس کس کی اگزامپل ہے؟ مرکب تام کی یا جملے کی۔ مرکب تام بیسیکلی جملہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سینٹینس ہی ہوتا ہے۔ ناقص وہ ہوتا ہے جو مطلب سمجھا نہ سکے، تام وہ ہوتا ہے جو مطلب سمجھا دے۔ بیسیکلی اٹ از کالڈ سینٹینس، ان انگلش اٹ از کالڈ سینٹینس، اس کو ہم سینٹینس کا نام دیتے ہیں۔ اب جو اصل مدعا اس نے پوچھا جو ماڈل پیپر میں آیا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ جملے کی آگے سے آپ نے اقسام لکھنی ہے، لکھیے گا جملہ خبریہ، جملہ خبریہ، جملہ خبریہ ایسا جملہ جو کسی کے متعلق خبر دے۔ بس ڈیفینیشن لکھے، اگزامپل لکھے، لمبی کہانی نہیں لکھنی۔ ایسا جملہ جو کسی کے متعلق خبر دے اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایسا جملہ جو کسی کے متعلق خبر دے، اگزامپل بھی بہت ایزی لکھیں گے جو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سر آ گئے ہیں، آپ نے پوچھا جی کہ ہاں جی کیا ہوا، وہ خبر دے رہی ہے آپ کو، آ جاؤ سر آ گئے ہیں، آ جاؤ کلاس میں سر آ گئے ہیں۔ اٹ از کالڈ جملہ خبریہ، ایسا جملہ جو کسی کے متعلق خبر دے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ استفہامیہ، استفہامیہ یا سوالیہ، جملہ استفہامیہ یا سوالیہ
ایسا جملہ جو کسی کے متعلق سوال کرے، ایسا جملہ جو کسی کے متعلق سوال کرے، ٹھیک ہو گیا، ایسا جملہ جو کسی کے متعلق سوال کرے، جیسے تم کل کہاں تھے، یہ سوال ہو رہا ہے سر، جملہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، استفہامیہ یا سوالیہ، تم کل کہاں تھے، تم کل کہاں تھے، کیا تم نے کھانا کھایا ہے، سوال ہے نا سر، کیا تم نے کیا تم نے ٹیسٹ تیار کیا ہے، اٹ از بیسیکلی کالڈ اے کوشچن، اینڈ وین دا کوشچن اپیئرڈ، آپ کے پاس جملہ کیا ہوگا، جملہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں، استفہامیہ یا سوالیہ، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جملہ ندائیہ، یہ آ سکتا ہے سر، میں نے اسی لیے یہ ٹاپک سے ہٹ کے باتیں چھیڑ دی ہیں۔ جملہ ندائیہ، ایسا جملہ جس میں کسی کو پکارا جائے، ندائیہ ندا دینا، آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے، منیر نیازی صاحب کا شعر۔ اچھا جی، جملہ ندائیہ، ایسا جملہ جس میں کسی کو پکارا جائے، ایسا جملہ جس میں کسی کو پکارا جائے، جیسے علی، اس جملے کے بعد کیا پڑتا ہے، ایکسکلیمیٹری مارک پڑتا ہے، علی ادھر آؤ، علی ادھر آؤ، اٹ از بیسیکلی کالڈ جملہ ندائیہ، ایسا جملہ جس میں کسی کو پکارا جائے، اٹ از بیسیکلی کالڈ جملہ ندائیہ، اینڈ علی ادھر آؤ، ایگزامپل دے دی سر، ایک ایگزامپل انف ہے، بات سمجھیں، خبر میں کوئی خبر دے رہے ہیں، سوال میں سوال کیا جا رہا ہے، بیسیکلی جو کوشچن ہے آپ کے مائنڈ میں آتی ہے، یہ بچے بہت آپ کے لیول پہ جا کے سمجھا رہا ہوں۔ ندائیہ، آواز دی جا رہی ہے، فجائیہ، کسی غم یا ایسا جملہ جو کسی غم یا خوشی کا اظہار کرے، فجائیہ، فے جیم الف جا، فجائیہ، ایسا جملہ جو کسی غم یا خوشی کا اظہار کرے، ایسا جملہ جو کسی غم یا خوشی کا اظہار کرے۔ اس کے بعد ایکسکلیمیٹری مارک آئے گا، افسوس پاکستان میچ ہار گیا، افسوس پاکستان میچ، او یس ہم میچ جیت چکے ہیں، تو خوشی اور غمی دونوں ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، دونوں ایک دوسرے کا عکس ہیں، ٹھیک ہے، ایک کے ساتھ دوسری لگی رہتی ہے، ایک کبھی بھی نہیں آتی، خوشیاں ہمیشہ نہیں رہتی، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے پاس افسوس پاکستان میچ ہار گیا، سمجھ آگئی بات کی۔ اب جو آپ کی بک نے نا، جو آپ کی ماڈل پیپر کی ریکوائرمنٹ ہے، اس نے جملہ خبریہ کی دو وہ مانگی ہیں، ٹھیک ہے جی، اس نے جملہ خبریہ کی آپ کے پاس دو ایگزامپلز مانگی ہے کہ جملہ خبریہ بیسیکلی کون کون سے ہیں، جو خبر دینے والے کون سے ہیں۔ ایک آپ کے پاس ہے، لکھیے گا جملہ خبریہ کی اقسام، ہیڈنگ دیجئے گا جملہ خبریہ کی اقسام، جملہ خبریہ کی اقسام۔ ایک ہے جملہ اسمیہ خبریہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر، یہی مین پورشن ہے آپ کا، جملہ اسمیہ خبریہ، اسمیہ خبریہ، اور دوسرا ہے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ایک ہے جملہ اسمیہ خبریہ اور ایک ہے جملہ اسم کیا ہوتا ہے، نام، خبریہ، کسی نام کے متعلق کوئی خبر دی جا رہی ہے، اور جملہ یہ فعلیہ، کام، فعل ہوتا ہے، اور اسم ہوتا ہے نام، اسم کیا ہوتا ہے، فعل، اسم، فعل، نام کے متعلق کوئی خبر دی، علی چور ہے، اٹ از کالڈ جملہ اسمیہ خبریہ، اور فعل کے متعلق علی کوئی کام کرتا ہے، علی گاڑی چلاتا ہے، جملہ فعلیہ، سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ جب نام کے متعلق خبر دیں گے تو اسمیہ خبریہ، جب کام کے متعلق خبر دیں گے تو فعلیہ خبریہ، علی گھر پر موجود ہے، اسمیہ خبریہ، علی گھر پر ٹی وی دیکھ رہا ہے، علی خط لکھتا ہے، فعلیہ، علی لائبریری میں ہے، یہ وہی بات ہے، ون از کنڈیشن اینڈ سیکنڈ از ایکشن، یہ آپ کے پاس کنڈیشنل سینٹینس ہے، اور یہ آپ کے پاس ایکشن جملہ ہے، جیسے ہم انگلش میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو انگلش بہت زیادہ آتی ہو، تو میں اس لیے انگلش کے لیول پہ جا کے بتا رہا ہوں، ایک کنڈیشنل جملہ ہے اور ایک آپ کے پاس ایکشن جملہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ جب اسم کے متعلق کوئی خبر دیں،
لکھ لیجئے گا ایسا جملہ جو اسم کے متعلق خبر دے، جو اسم کے متعلق خبر دے، جو کسی نام کے متعلق خبر دے. جیسے سنیے گا، اب اللہ نہ کرے لیکن چلے میں آپ کو اس کی یہ کر کے بتاتا ہوں. علی چور ہے، علی چور ہے، ٹھیک ہو گیا. علی اٹ از بیسیکلی کال جملہ اسمیہ خبریہ. کیا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. آپ کو کہا جائے جی اس جملے کی ترکیب نوی کریں. کیا کریں؟ ترکیب نوی. ترکیب نوی کیا ہوتا ہے؟ جملے کے تمام اجزاء کو الگ الگ کرنے کا فن. ایک ڈیفینیشن لکھیے گا اپنے پاس، ترکیب نحوی جملے کے تمام اجزاء کو الگ الگ کرنے کا فن ترکیب نحوی کہلاتا ہے. جملے کے تمام اجزاء کو الگ الگ کرنے کا فن ترکیب نحوی کہلاتا ہے. آپ سے پوچھا جائے جملہ اسمیہ خبری کے کتنے اجزاء ہیں تو آپ نے بتانا ہے ٹوٹل کتنے؟ 3. کون کون سے سر؟ علی کیا ہے؟ بیسیکلی سبجیکٹ، تو اس کو یہاں پہ کیا بولا جاتا ہے؟ مسند الیہ یا مبتدا. کیا بولتے ہیں علی کو؟ مسند الیہ، یا دونوں نام سے آ سکتے ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے مسند الیہ یا مبتدا. چور، چور بیسیکلی کیا ہے؟ خبر ہے. یہ کیا ہے؟ خبر. اور اس کو مسند بھی کہتے ہیں، مسند بھی کہتے ہیں. علی کیا ہے؟ مسند الیہ بھی اور مبتدا بھی ہے، دونوں نام ہے، نام ایک ہی چیز کے دونوں. علی کو بیسیکلی کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. سبجیکٹ کو ہم نے کیا نام دے دیا؟ مسند الیہ یا مبتدا کا. چور خبر دے رہے نا سر، علی چور ہے. آپ کو کہ میں انفارمیشن دے رہا ہوں، کوئی خبر دے رہا ہوں، کس کے متعلق؟ علی کے متعلق، نام کے متعلق. علی چور ہے تو آپ سے کوئی پوچھے جملہ اسمیہ کتنے اجزاء ہیں، آپ نے بتانا ہے 3. ایک ہے مسند الیہ، دوسرا مسند، اور تیسرا فعل. آپ کو جملہ آ گیا، جملے کی ترکیب نوی کریں. ہے ہمیشہ فعل ناقص ہوگا. ہے کیا ہوگا؟ لازمی بات ہے. جو ہے بڑی ہے یہ نون گنا ہیں، یہ سب فعل ناقص ہیں. یہ کیا کہلائیں گے؟ فعل ناقص، جس کو ہم انگلش میں ہیلپنگ ورب کا نام دیتے ہیں، اردو میں اس کو فعل ناقص کہا جاتا ہے. ان اردو اٹ از کالڈ فعل ناقص. ٹھیک ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے یا ہیں. تو آپ سے کوئی پوچھے، کوئی آ کے مجھ سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کے کتنے اجزاء ہیں تو آپ نے بتانا ہے 3. کون کون سے؟ مبتدا، خبر، فعل ناقص. یا مسند الیہ والا نام پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے. مسند الیہ، مسند اور فعل ناقص. علی صاحب کیا ہوں گے؟ جو کسی کا نام ہوگا وہ ہوگا مسند الیہ. جو کوئی خبر، جو انفارمیشن دے رہی ہو، علی چھت پر ہے، علی کیا ہے؟ مسند. علی کیا ہے؟ مسند الیہ. چھت کیا ہے؟ خبر. پر کیا ہوتا ہے؟ حروف عطفی، وہ آپ کی اس کی انفارمیشن نہیں ہے. علی چھت پر ہے، ٹھیک ہے. علی لاہور ہے، علی کیا ہے؟ مسند الیہ. کوئی بھی کسی کا نام ہو سکتا ہے. جمیلہ اسپتال ہے، جمیلہ کیا ہے؟ مسند الیہ. اسپتال کیا ہے؟ خبر. اور ہے کیا ہے؟ فعل ناقص. ٹھیک ہو گیا سر. اٹ از کالڈ جملہ اسمیہ خبریہ. اب جملہ فعلیہ خبریہ. علی گاڑی چلاتا ہے، علی گاڑی چلاتا ہے. اٹ از کالڈ جملہ فعلیہ خبریہ. اس کے کسی کام کے متعلق خبر دی جا رہی ہے. علی گاڑی چلاتا ہے. علی کیا ہے سر؟ ان انگلش اٹ از کالڈ سبجیکٹ. کیا ہے؟ بٹ ان اردو اٹ از کالڈ فاعل. اردو میں کیا کہیں گے علی صاحب کو؟ فاعل. گاڑی کو کیا کہیں گے؟ آبجیکٹ. بٹ انگلش اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ مفعول. کیا ہے؟ ان اردو آبجیکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول. سبجیکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل. اور چلانے کو کیا کہتے ہیں؟ فعل. کام، فعل، فاعل، مفعول. بچپن ٹیچر تو رٹاندی رہی ہیں تو سب پھر بھی نہیں سمجھ آئی. ٹھیک ہے، فعل، فاعل، مفعول. سبجیکٹ ہو گیا فاعل، آبجیکٹ ہو گیا مفعول، اور چلانا کیا ہے؟ فعل. ہے بیسیکلی فعل ناقص ہی ہے. ہے کیا ہے؟ فعل ناقص. تو آپ سے کوئی پوچھے کہ ترکیب نوی کریں، وہ جملہ دے دے گا آپ کو علی، یا آپ کو کہے گا جمیلہ چور ہے. وہ جمیلہ فار ایگزامپل، اللہ نہ کرے کسی کا نام ہو، ویسے میں ایک وہ لٹرل بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ کسی کے وہ نہیں ہو رہا، ویسے بات کی جا رہی جمیلہ چور ہے یا جمیلہ چھت پر ہے. ٹھیک ہے، یا کوئی اور ایگزامپل دے دیں. جمیلہ اکیڈمی ہے، جمیلہ اکیڈمی میں ہے. اب جمیلہ بیسیکلی کیا ہے آپ کے پاس؟ مسند الیہ. اکیڈمی کیا ہے؟ خبر. اور ہے کیا؟ فعل ناقص. اور جمیلہ اکیڈمی میں پڑھ رہی ہے.
اب جمیلہ یہاں پہ کیا ہو جائے گی؟ فاعل، اکیڈمی کیا ہو جائے گا؟ مفعول، اور پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ فعل. That's the end of your topic and I think کہ یہ آپ کو کمپلیٹ ہو چکا ہوگا. امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.